السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہماری گفتگو قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں ہوگی جس میں ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور دلیلیں اور روشن راہ ہے، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی راہ ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرنا اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کر لو گنتی، اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو اس نے ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا احسان مانو، شکر کرو۔ گزشتہ درس میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں اس بات کی گنجائش تھی، یہ رخصت تھی کہ ایک آدمی اگر روزہ رکھنے کے قابل ہے، پھر بھی تندرست و توانا آدمی بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس کے بدلے میں فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت دوسری نازل ہوئی تو اس آیت سے وہ حکم عام تندرست اور توانا آدمی کے لیے منسوخ ہو گیا۔ اس میں اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس لیے قرآن رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید رمضان المبارک میں کب نازل ہوا، اس کا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کی جو سورۃ القدر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کی پھر تعیین کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، ظاہر ہے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 24 رمضان المبارک کو قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ ہے، اور 24 رمضان پھر لیلۃ القدر ہوگی 24ویں شب، لیکن یہ متعین نہیں ہے چونکہ مختلف اقوال اس میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متعین نہیں ہے، آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ تو اس لیے قرآن مجید ایک رمضان المبارک کی ایک رات میں نازل ہوا، لیکن جو باقی آسمانی کتابیں ہیں، روایات کے مطابق باقی آسمانی کتابیں بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئیں۔ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف زمین پر اپنے انبیاء کے ذریعے سے جتنی ہدایت کی کتابیں، جو بڑی کتابیں ہیں، نازل فرمائیں، وہ سب رمضان المبارک میں نازل فرمائیں۔ تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، سب کتابیں جو ہیں وہ رمضان المبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اور قرآن مجید جو نازل ہوا، باقی ساری کتابوں کے نزول اور قرآن مجید کے نزول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ باقی آسمانی کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، یہ سب کتابیں یک بار کی نازل ہو گئیں، لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور جو لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے، وہ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے جوں ضرورت ہوتی گئی تو قرآن کی آیات پھر 23 سال کے عرصہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے قرآن مجید کے اور باقی کتابوں کے نزول کا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو زندگی کے
گزارنے کے طریقے، اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق رہنے کے طریقے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے تمام نظام زندگی، کاروبار زندگی چلانے کے طریقے قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہدی للناس اللہ نے بیان فرمایا، قرآن کے شروع میں اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا تھا ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر یہ یہاں تمام لوگوں کے لیے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سب لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات پھر یہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں نے قرآن کی ہدایت سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی، اور پھر جو ماننے والے ہیں وہ اور متقی لوگ ہیں وہی قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کر پاتے ہیں، اس لیے متقین کے لیے قرآن ہدایت بن جاتا ہے۔ اور بیناتن، یہ بالکل واضح اور کھلی دلیلیں ہیں، اس میں روشن دلیلیں ہیں، اس میں حق کو باطل سے الگ کرنے والی دلیلیں، اس میں فرقان کہا گیا اس کو، قرآن مجید کو، یہ فرقان ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں تو پھر ہمارے سامنے یہ چیزیں کھلیں گی۔ اور قرآن مجید کو فرقان کہا اسی لیے گیا کہ یہ صحیح اور غلط کو بالکل جدا جدا کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے الفاظ بھی پڑھیں لیکن اس کے معنی بھی ہم سمجھیں۔ رمضان المبارک میں ایک انسان کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید پڑھوں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کی یہ شوق بہت اچھی شوق ہے، اس کو مدھم نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ناظرہ انسان کو قرآن پڑھنا ممکن ہو پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی روٹین رکھنی چاہیے۔ بے شک جتنا بھی ہو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ بعض لوگ یہ مشکل سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو جو اگر پڑھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیے کہ انسان کو وقت ہر چیز کے لیے خود ہی بنانا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور جو زندگی ہے اور جو اسوہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ پورا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، بہت آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں تو بہت وقت لگے گا، ختم نہیں ہوگا قرآن۔ تو اس کا طریقہ کیا یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہم ناظرہ پڑھ کے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک تو یہ رکھیں کہ قرآن کو روزانہ جتنا ہم نے ایک رکوع روزانہ پڑھنا ہے، آدھا پارہ روزانہ پڑھنا ہے، ایک پارہ پڑھنا ہے، وہ تو الگ روٹین رکھیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا الگ وقت رکھیں، اور قرآن ترجمے سے پڑھنے کی الگ روٹین ہو اور قرآن ناظرہ پڑھنے کی الگ روٹین ہو، اور قرآن پھر ترجمے سے پڑھ کے ہم تھوڑا تھوڑا، بے شک ایک رکوع ہم ترجمہ پڑھ لیں، چند آیات ہم قرآن مجید کی روزانہ ترجمہ سے پڑھ لیں، پڑھ کے بس ان کو سمجھ کر ہم قرآن مجید رکھ دیں، یہ کافی ہوگا۔ لیکن قرآن کم از کم زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ تو اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، یہ تو قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، تو یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ہمارے اوپر جو حق ہے ایمان قبول کرنے کے بعد اس کو صحیح پڑھنا اور اس کو سمجھنا، پھر اس کو آگے پھیلانا بھی، اس کی خدمت کرنا، قرآن مجید کو آگے پھیلانا، جس حد تک ہو سکے قرآن کی تعلیمات ہمیں پھیلانی چاہیے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید سنا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ پوری روٹین تھی، معمول تھا آپ کا، قرآن مجید کو رمضان المبارک میں آپ نماز میں پڑھتے تھے، تراویح میں سناتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو بھی سناتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور ہوتا تھا قرآن مجید کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس میں بھی پڑھنے میں یہ احتیاط حفاظ کرام کو بھی کرنی چاہیے کہ اس انداز سے پڑھا جائے کہ قرآن سننے والوں کو سمجھ آئے، اور ایک انداز کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ، لطف لے کر قرآن مجید کو پڑھا جائے، ڈوب کر قرآن مجید کو پڑھا جائے، تاکہ ایک محبت کا اظہار بھی ہو، بس ایک سر سے اتارنے والی بات نہ ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت اور سننے کا ایک اہمیت پیدا ہو۔ اس لیے حفاظ کرام کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اور لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، اور سننے والوں کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور
یہ بات اندازہ لگا لیں، جو حفاظ کرام زیادہ تیز پڑھتے ہیں، جن کا پڑھنا سمجھ نہیں آتا، اور جو سکون سے پڑھتے ہیں، ان کے درمیان جو وقت کا اگر کوئی اندازہ لگایا جائے تو کوئی 10 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہم چند منٹ کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا چاہیے، اور اس کو صحیح طریقے سے ہمیں شوق پیدا کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا صحیح گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتے، لیکن ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت بندگی، قرآن پڑھنے اور قرآن سننے اور سنانے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے جس نے ہمیں یہ ہدایت اور یہ نعمت عطا فرمائی، اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔